بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1770 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 58 تا 61، 58 to 61۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخر من شکلہ ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وآخر اور دوسرے ہیں، من شکل ہی اس کی مثل ہی، ازواج کئی قسم کے، ہذا یہ ہے، فوج ایک گروہ، مقتحم جو گھسا چلا آتا ہے، معکم تمہارے ساتھ، لا مرحبن نہ خوشی اور فراخی ہو، بہم ان کے لیے، انہم بلا شبہ یہ، سالو داخل ہونے والے ہیں، النار آگ میں، قالو وہ کہیں گے، بلکہ انتم تم ہی ہو، ایسے لا مرحبن خوشی اور فراخی نہ ہو، بکم تمہارے لیے، انتم تم قدمتموہ تم ہی آگے لائے ہو اس کو، لنا ہمارے، فبئس پس بری ہے، القرار قرار گاہ، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، من جو قدمہ آگے لایا، لنا ہمارے، ہادہ یہ، فزید ہو پس تو زیادہ کر اس کو، عذابن عذاب، ضعفن دگنا، فی النار آگ میں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی، جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہی سب آگ میں جلنے والے۔ وہ آنے والے کہیں گے، نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے ساتھ ساتھ ان طرح طرح کی چیزوں کا بھی جو اس جیسی ہوں گی۔ دوسری بات، یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا آ رہا ہے۔ تیسری بات، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ چوتھی بات، وہ کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو۔ پانچویں بات، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ چھٹویں بات، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جو کوئی بھی مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عذاب کفار کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہ تو ایک جھلک تھی جس سے انہیں روشناس کروایا گیا۔ ان عذابوں کے علاوہ اور بھی بہت سے عذاب ہیں جو انہیں دیے جائیں گے، جو تکلیف میں انہی جیسے ہوں گے، جیسا کہ زقم کا پھل، آگ کی لو وغیرہ۔ آگے ان جہنمیوں کی ایک دوسرے سے گفتگو کو وہ جو سردار قسم کے لوگ ہوں گے، وہ اپنے پیروکار اور متبعین جو ان کے پیچھے پیچھے اتباع کرتے تھے، ان کو جہنم میں آتا دیکھیں گے تو کہنے لگیں کہ یہ دیکھو، اب یہ لوگ بھی یہی آئیں گے، ان پر تو پھٹکار ہو، ان کا یہاں پر اکرام نہیں بلکہ انہیں بھی عذاب میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں موجود سردار قسم کے لوگوں کی یہ باتیں جب وہ لوگ سنیں گے جنہوں نے دنیا میں اتباع ان کی تھی، کہیں گے کہ پھٹکار ہم پر نہیں تم پر ہو۔ نچلے قسم کے لوگ اونچے قسم کے لوگوں سے کہیں گے، محکوم اور تابع قسم کے لوگ
اپنے متبوع اور اپنے بڑے سرداروں اور قائدین کے سامنے بات کہیں گے. اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے اور یہاں نہ آتے، مگر ہم تمہاری باتوں میں آ کر یہاں پہنچے ہیں. یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں جو محبت ان کافروں کے درمیان تھی اب وہ یہاں نفرت میں بدل جائے گی، اور یہ ایک دوسرے پر ہی لعنت کرنے لگیں گے. جب یہ لوگ جہنم میں آئیں گے اور اپنے سرداروں کو دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، ان لوگوں کو آپ دگنا عذاب دیجیے. ایک تو خود ان کی گمراہی کا، اور دوسرا اس کا کہ انہوں نے ہمیں بھی آپ کے راستے سے بھٹکایا، دوسروں کو گمراہ کر دیا. یہ خود بھی گمراہ تھے، ساتھ میں ہمیں بھی گمراہ کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں کہا ہے ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں آپ کے راستے سے گمراہ کیا ہے، لہذا آپ انہیں جہنم کا دگنا عذاب دیجیے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 اور 68 میں ہے، 67 اور 68 میں ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی بات مانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اے ہمارے رب، آپ انہیں دگنا عذاب دیجیے اور ان پر بڑی لعنت کیجیے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب کوئی کسی دوسرے آدمی کو گمراہ کرتا ہے تو اسے اس گمراہ ہونے والے کا بھی گناہ ملے گا اور اس کے گناہ پر کرنے پر اسے بھی گناہ ملے گا؟ تو اس کا جواب اس حدیث میں ہے جسے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی اچھی راہ پیدا کی تو اس راہ پر چلنے والوں کا ثواب بھی اس راہ پیدا کرنے والے کو ملے گا، اور اگر کسی نے دین میں بری بات پیدا کی تو اس بری راہ پر چلنے والے کا گناہ بھی اس راہ پیدا کرنے والے کو ملے گا. ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2675. لہذا ہمیں سوچ سمجھ کر آگے والے سے بات کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں دین کا علم نہ ہو تو پھر خاموشی رہنا چاہیے کہ اگر ہم بغیر کسی علم کے کوئی بات کہہ دیں اور وہ دین کے خلاف ہو تو اگر اس سننے والے نے اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا. آج کل لوگوں میں یہ عام رواج پھیلا ہوا ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کے باوجود لوگ دین کے غلط مسائل بتاتے پھرتے ہیں. ایسے لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے اور متنبہ ہونا چاہیے کہ کہیں کل قیامت میں ہمیں اس کی سزا نہ دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.